Welcome to my YouTube channel. خانوادہ اہل بیت میں بمناسبت میلاد مسعود امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، مکتب اہل بیت کی انتظامیہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام علماء عالم، مراج عظام، اہل ایمان، علماء، ذاکرین، محبت کرنے والوں کی خدمت میں میلاد مسعود روز ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پروردگار اور رجب کی 10 تاریخ کو اہل ایمان کے لیے ایسا بابرکت موقع قرار دے کہ سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اللہم بحق الجواد باب المراد حقق مرادنا، اے پروردگار تجھے جواد کے حق کا واسطہ جو باب مراد ہیں، ہماری مرادوں کو پورا فرما دے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین ذوی الاحترام، ماہ مبارک رجب المرجب فضائل کا سمندر ہے، محبتوں کا عنوان ہے، قبولیت کا سہارا ہے، نجات کا ذخیرہ ہے۔ کبھی شکل دعا میں، کبھی شکل درود میں، کبھی شکل استغفار میں، کبھی کلمہ طیبہ کے عنوان میں، کبھی روزوں کی بہار میں، کبھی تلاوت قرآن کے حسین انداز میں۔ خدا نے صامت قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کو قرآن ناطق کی آمد سے بھر دیا۔ پورے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں 2 محمد اور 2 علی پہنچے ہو۔ یہ واحد مبارک مہینہ ہے اس میں خدا نے 2 محمد بھیجے اور 2 علی بھیجے، 1 محمد، 1 علی، پھر 1 محمد، پھر 1 علی۔ تو ایسا بابرکت مہینہ تو آپ کو تو اندازہ ہی ہوگا، جب کبھی 2-4 سالگرہ ایک مہینے میں آ جائیں تو خرچہ کتنا ہو جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب خرچے سے بچنے کے لیے گھر والے ایک پروگرام کر لیتے ہیں کہ جوائنٹ تقریب کر لیتے ہیں کہ جناب بیٹی کی سالگرہ بھی اسی مہینے میں ہے اور بیٹی کی بھی ہے اور بیٹوں کی اماں کی بھی ہے، تو لاؤ ایک پروگرام کر لیتے ہیں۔ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ انسان یہ سمجھ لے کہ شاید معاشی مسئلہ، خدا کا بڑا احسان ہے، اس نے رجب میں اتنی بہترین ساعتیں عطا کی ہیں کہ قسم بخدا ایک تقریر تو کیا پورا عشرہ پڑھا جائے تو کم ہے۔ رجب المرجب، جنت کی نہر کا نام رجب، خدا کی عطا کا عنوان رجب، اور چونکہ مانگنے والوں کی دامن کی کوتاہ دامنی کو دیکھ کر پھر بھی کہیے یا من یعطی من سأل وَيَا مَن یُعْطِ مَن لَّمْ یسألہ۔ اس ماہ مبارک میں جو مانگ رہا ہے اسے تو مل رہا ہے، اور جو نہیں مانگ رہا اسے بھی مل رہا ہے۔ بلکہ الفاظ بدل دیتا ہوں، کچھ مانگ رہے ہیں تو مل رہا ہے، کچھ نہیں مانگ رہے تب مل رہا ہے، کچھ مان رہے ہیں تو مل رہا ہے، کچھ نہیں مان رہے تو مل رہا ہے۔ تم مانو کہ نہ مانو، صدقہ تو تمہیں ملتا ہی علی کے نام سے۔ صدقے پہ پلنے والے سب برابر نہیں ہوتے، کچھ صدقہ حلال کر لیتے ہیں کہ جس کے نام سے ملے اس کو یاد کر لیتے، اور کچھ بیچارے صلوات پڑھے محمد کہیں اور رہ جاتے۔
تو آپ کی خدمت مقدس میں سارے رجب کے فضائل تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور چونکہ یہ میلاد مخصوص ہے امام جواد کے نام مقدس، اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے آئیے تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان نویں امام کا نام ہے مشہور تقی۔ ہم نویں امام کو جواد بہت کم کہتے، ہم اور آپ نویں امام کے شاید نام سے بھی اتنا زیادہ آشنا نہیں رہ پاتے اتنا آپ کے لقب سے آپ کو یاد کر لیتے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ تقی کہنے والا تقوی سے دور رہے، ایسا ہی ہے جیسے فرش عزا پہ آنے والا نیاز سے دور رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فرش عزا پر آئے اور نیاز نہ کھائے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ تقی کو یاد کرے اور تقوی سے دور رہے؟ بھلا اس کا امام سے میچ کیسے ہوگا؟ رابطہ کیسے ہوگا؟ کنیکشن کیسے ہوگا؟ وہ تقی ہیں، ہم غیر متقی ہیں، لفظ غیر بیچ میں آ گیا۔ تو تقی کے ماننے والے اگر متقی ہو جائیں تو بالکل مناسبت ہو جائے، وہ تقی ہیں اور ہم متقی۔ البتہ یہ اپنے مقام پر پوری بحث ہے کہ لفظ مقدس تقی کسی اور امام کے لیے نہیں، آخر کیوں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے پورے قرآن مجید میں لفظ جواد تو شاید آپ کو نہ ملے، لفظ تقی ملے گا۔ اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ پورے قرآن میں لفظ تقی 3 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب قبلہ؟ 3 کا مطلب کیا ہے؟ رے جیم بے، کتنے لفظ ہوئے؟ 3۔ تے قاف یہ، کتنے ہوئے؟ 3۔ تو تقی میں بھی 3 ہیں اور رجب میں بھی 3 ہیں، اور قرآن میں رجب کے 3 لفظوں کے اعتبار سے تقی 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ اب پریشان نہ ہوں، قرآن میں سورے کتنے؟ 114۔ اگر یہ 3 مرتبہ تقی پھیلا ہوا ہوتا تو سمیٹنا مشکل تھا، خدا نے ایک ہی سورے میں رکھ دیا ہے۔ 3 مرتبہ لفظ تقی کو قرآن مجید میں ایک ہی سورے میں خدا نے جگہ دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب تقی ڈھونڈنے جاؤ گے تو دور مت جانا، ایک ہی سورے میں رہو گے۔ سورے کا نمبر ہے 19 اور نام ہے سورہ مریم۔ آسان الفاظ میں آیت نمبر 13، آیت نمبر 18، آیت نمبر 63۔ یعنی اب جوان بچوں کے لیے، آج کل کے چھوٹے بچوں کے لیے 13، 18 اور 63، 13، 18 اور 63، یہ 3 آیت سورہ مبارکہ مریم کی، کہ جس میں پروردگار عالم نے لفظ تقی استعمال کیا۔ اور میں نے ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت کو باقی آیات کو ملاتے ہوئے سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تو آئیے تلاش کرتے ہیں یہ کون سی آیات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ الفاظ آیت کے اعتبار سے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ حضرت یحییٰ پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، حضرت یحییٰ صاحب کتاب نبی نہیں ہیں، مکتب اہل بیت کا مجمع ہے۔ یہ وہی مکتب اہل بیت ہے کہ جس نے اہل بیت کے نام سے نشر و اشاعت کی ذمہ داری، تقاریر اور تحریر کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری مدرسے کے نام سے الحمدللہ ایسے مکمل کی ہے کہ آج فخر ہے اس ادارے پر، ناز ہے اس بہترین خدمت پر کہ خدا نے اس علاقے میں ایک قدیم ترین خدمت کا سلسلہ آج بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ خدا سلامت رکھے آنے والوں کو بھی، سلامت رکھے سجانے والوں کو بھی۔ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم وقت نہیں دے پا رہے،
مکتب کی شان میں کمی نہیں ہے، مکتب تو مکتب ہے اور ہم طفل مکتب ہیں۔ تو بات یہ اس لیے بیان کی کہ تاکہ یاد رہے کہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ صاحب کتاب نہیں ہے، تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یحییٰ پر کون سی کتاب؟ کوئی کتاب نہیں۔ پھر یحییٰ کون سی کتاب تھامتے تھے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے متصل ہیں، تو کتاب انجیل یا ماضی کی کتاب کتاب توریت، تو یا کتاب توریت یا کتاب انجیل، نہ کتاب زبور اور نہ کتاب مجید۔ تو حضرت یحییٰ پہ خدا نے ایک خاص کرم کیا، بہت مناسبت ہے حضرت یحییٰ میں اور امام تقی جواد علیہ السلام میں۔ مشابہت بھی آہستہ آہستہ بیان کروں گا کہ کن کن مقامات میں مشابہت ان دونوں شخصیات کے اندر، ایک صف انبیاء میں ہے، ایک صف ائمہ میں ہے، اور دونوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ سراپا تقوی، یہ سراپا تقوی، وہ سراپا تزکیہ شدہ، یہ سراپا تزکیہ شدہ، وہ بھی حضرت زکریا کے یہاں دیر سے پہنچے، یہ بھی حضرت امام رضا کے یہاں دیر سے پہنچے۔ جو اندھیر سے پہنچے وہ اور ہیں، جو دیر سے پہنچے وہ اور ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب آپ نے اپنی ضعیف العمر کے سن میں اللہ سے دعا مانگی، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے محراب میں، تو دل میں خواہش اور بڑھ رہی تھی، یا آپ کی اہلیہ نے جب پرندوں کو دیکھا کہ اپنے بچے کو دانہ بھراتے ہیں تو بے ساختہ تڑپ کر کہا پروردگار تو اگر پرندوں کی مامتا قائم کر رہا ہے تو پروردگار تو مجھے بھی تو مامتا عطا فرما دے۔ کبھی کبھی ایسا غور کیجئے گا کہ سنا ہے کہ اگر کسی بچے کو لے کے پالیں تو پالنے کی محبت میں خدا خود صاحب اولاد کر دیتا ہے، تو کسی بچے کو پالنا لے کر فقہی مسائل کا موضوع الگ ہے، چلیے پرندوں کو پال لیجئے، مامتا کو دیکھ کر خدا سے اپنی مامتا کی خیرات طلب کیجئے۔ یہ طریقہ خانہ انبیاء کا ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ورنہ اہل ولا تو خوب جانتے ہیں اس کی مٹھیاں پوری نہ کھلتی ہوں جب وہ باب الہوائی جو اولاد بانٹ رہا ہو۔ کیا شان ہے اس گھرانے کی، اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور قرآن مجید میں اس کی بشارت بھی بیان کی گئی کہ اے یحییٰ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے یحییٰ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، غلام کہا جاتا تھا اس دور میں بیٹے کو، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام ہوگا یحییٰ، اور ہم نے اس سے پہلے کسی اور کا نام رکھا نہیں ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے پروردگار؟ ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی اور کا نہیں رکھا، تو کیا خدا بھی نام رکھتا؟ کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کے نام رکھتے، خدا اپنے گھر میں آنے والوں کے نام رکھتا۔ تو حضرت یحییٰ کی دعا پوری ہوئی۔ اسی انداز سے امام رضا 47 برس آپ کا سن مقدس گزر چکا، بعض اختلاف روایات کے اعتبار سے کہ 45 یا 47، لیکن 40 سال سے بہرحال زیادہ کا زمانہ ہو چکا، اور ایسے میں لوگوں کی زبانیں دراز ہو رہی تھیں۔ فرقہ واقفیہ، فرقہ معتزلہ اور فرقہ اشاعرہ عقائد کے مسائل میں الگ اور امامت کے مسئلے پر الگ، کہ 8ویں امام تو لا ولد رہ گئے، اور کتنوں کو میراث ملنے کی تمنا تھی،
کہ اب ساری میراث سے امام رضا تو بیٹا نہیں ہے، ہمیں ملے گی. کتنی خواہش تھی، اللہ اکبر، ساری خواہش پر اوس پڑ گئی. اس لیے کہ خدا نے 8ویں امام کی زبان مقدس سے وہ بشارت کے الفاظ کہلوا دیے، ان اللہ سوف یرزقنی ولدا، اللہ مجھے ان قریب اولاد عطا کرنے والا. بالکل ایسے ہی کہیے جیسے یحییٰ کو خدا کی بشارت تھی، اور یہاں حجت خدا کی عوام کو بشارت. مت گھبرانا، خدا مجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد حضرت یحییٰ کے انداز میں، یعنی کیا مطلب؟ جیسے آپ کو بچپن میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بچپن سے ہی حکمت یعنی کہ نبوت عطا فرما دی تھی. بچپن سے نبوت اور بچپن سے امامت، یہ مثال یہاں وہ مثال وہاں. اللہ اکبر، بڑی آسان سی باتیں ہیں قبلہ. جب کوئی سوال کرے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں سے کہ تمہارے یہاں کم سن امام کیسے ہو گئے، 7 سال کے امام، 8 سال کے امام اور 5 سال کے امام. 7 سال کے امام امام تقی جواد، 8 سال کے امام امام ہادی النقی، اور 5 سال کے امام امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب علماء نے دیا، یہی طریقہ قرآن مجید میں. خدا اگر بچپن میں نبی بناتا ہے، ماں کی گود میں بنائے تو عیسیٰ کا اعلان کرے، اور چلتے ہوئے بچے کی نبوت کا مسئلہ تو سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کی نبوت کا اعلان کرے. تو لفظ سبی میں وہ بھی آتے تھے، لفظ سبی میں یہ بھی آتے ہیں. ایک اور شبہت آ گئی. تو سورہ مریم کی آیت کے الفاظ وہ حنانن من لدنا، اور ہم نے ان کو اپنی بارگاہ سے حنان بنایا. یہ لفظ حنان یا لفظ حنان تشدید کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. حنان منان کے وزن پر. حنان شفقت اور محبت کرنے والا. اللہ اکبر. تو آپ جب دعا پڑھتے ہیں رجب کی یا من ارجوہ لکل خیر والی دعا، اس میں بھی جملہ استعمال ہوا وَلَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمَةً، پتہ یہ چلا کہ جو پہچانتا ہو اس پر عطا اور ہے، جو نہ پہچانتا ہو اس پر عطا اور ہے. پہچاننے والا. لقد من اللہ علی المومنین، منا استعمال ہوتا ہے مومنین پر احسان، اور ہننا استعمال ہوتا ہے غیر مومنین پر احسان. اللہ اکبر. خدا حنان بھی ہے، خدا منان بھی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت یحییٰ کے لیے خدا کا اعلان یہ ہے، دیکھیے مننا آسان ہے، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی امام کا، کسی مومن کا، کسی مومن پر، خدا والے پر لطف و کرم کرنا، یہ منت و احسان ہے. لیکن کسی خدا کے منکر کو کھانا کھلانا، کسی خدا کے دشمن کو پانی پلانا، کسی خدا کی مخلوق پر جبکہ وہ اسلام نہ لائے ہوں ان پر احسان کرنا، یہ حنانیت کہلاتی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے. پتہ چلا مننا یعنی منت و احسان تو انسان مومن کے دل سے ہے، اور حنانیت خدا کی عطا ہے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا. اللہ اکبر. بہت سارے سوالوں کے جوابات ہیں کہ امام تقی جواد کو جواد کیوں کہا جاتا ہے. تمام کے تمام اطراف والے
وہ اپنے مقام پر باب مراد کہہ کے یاد کرتے ہیں. خدا مجھے آپ کو نصیب کرے کاظمین کی زیارت. کاظمین میں ایک دروازے کا نام باب المراد ہے، ایک کا نام باب الحوائج. باب الحوائج کون کا؟ 7ویں امام. باب المراد کون کا؟ 9ویں امام. کیا فرق ہے حوائج میں اور مراد میں؟ کیا فرق؟ سوچئے. فرق بہت آسان الفاظ کے اندر. آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ کو دوا چاہیے، اور طبیعت خراب ہونے کے بعد دوا لینے کے بعد آپ کو پسند کی غذا چاہیے. جو دوا دے وہ موسی کاظم، جو پسند کی غذا دے وہ امام تقی جواد. تو 7ویں امام باب الحوائج، 9ویں امام باب المراد ہیں. کیوں باب مراد ہیں؟ اس لیے اب واقعات لوگوں نے بیان کی علماء نے کہ 13 افراد کا قافلہ جا رہا تھا، حج کر کے اپنے علاقے میں واپس راستے میں لوٹ لیا گیا. مدینے پہنچے تو فقیر ہو گئے تھے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 13 افراد فقیر ہو گئے تھے. امام تقی جواد کی خدمت میں یہ پہنچے، امام نے سب کو پھر سے امیر کر دیا. امام نے سب کو پھر سے امیر کر دیا. تب سے لوگ کہتے تھے یہ کریم نہیں ہیں، یہ جواد ہیں. اور باب المراد کیوں کہتے ہیں؟ کہ اطراف کاظمین کے رہنے والے، بغداد تو آپ جانتے ہیں شہر ایک عام شہر ہے جس میں ایسی آبادی ہے جو عام مسلمانوں کی ہے، عام افراد کی آبادی ہے. وہاں کے رہنے والے بھی جب مشکل میں آتے ہیں تو پڑوسی امام جواد کی خدمت میں آتے ہیں. امام کے پڑوسی امام کی خدمت میں آتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو حنانیت سمجھ میں آ رہی ہے. اپنوں کو بانٹیں تو جواد ہیں، اور اگر سب کو بانٹیں تو حنان ہیں. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا. اللہ اکبر. ارے ایسے بانٹنے والے کہ مامون رشید کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ کیا. اسے بھی تو امام نے دعا عطا فرما دی ہے نا حرز جواد کے نام سے. امام تقی جواد اور لفظ حنان جناب یحییٰ کے لیے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً. ہم نے اپنی بارگاہ سے ان کو حنانیت بخشی تھی اور یہ زکوٰۃ تھے. اللہ اکبر. کیا حسین لفظ ہے. ایک ہے مزکی، ایک ہے لفظ تزکیہ، ایک ہے لفظ زکوٰۃ. بس یہ سمجھیے جیسے عادل عدل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کوئی اگر عدل کرنے والا خود علی جیسا مولا ہو تو اسے عادل کے بجائے عدل کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا عنوان اسی انداز سے آپ مزکی نہیں، آپ صاحب تزکیہ نہیں، آپ خود زکوٰۃ بن گئے. اتنا اپنے نفس کو پاک کیا کہ آپ کو خدا نے زکوٰۃ کہہ کر یاد کیا. یحییٰ وَكَانَ تَقِيًّا. اس کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجئے گا. یعنی ایک کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، ایک بچپن سے حکمت کا عطا کر دیا جانا، 2 خدا کا اپنی بارگاہ سے ان کو حنانیت عطا کرنا، 3 اور چوتھا لفظ زکوٰۃ سے ان کا تزکیہ نفس سمجھانا. جب یہ 4 مرحلے مکمل ہوئے تب خدا نے انہیں تقی کہا ہے. وَكَانَ تَقِيًّا. اب اس کے بعد وہ برم بوالدہ ہے، وہ اپنے مقام پر وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اپنے مقام پر، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وہ اپنے مقام پر. لیکن ہم آگے بڑھ رہے. آیت نمبر 13 ہو گئی یہاں پر. وَكَانَ تَقِيًّا. تقی تھے کون؟ حضرت یحییٰ. سارے انبیاء میں ایک تقی، جو سارے ائمہ میں ایک تقی. دوسرا مقام آیت نمبر 18 کہ جہاں پر حضرت مریم اور گوشہ تنہائی، اور گوشہ تنہائی میں
جب فرشتہ پروردگار بشکل بشر پہنچا تو آپ لرز گئیں. وَأَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. آپ نے کیا فرمایا؟ آیت کے الفاظ ہیں کہ میں تم سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں اگر تم متقی ہو. ان کنت تقیہ. تو پتہ چلا کہ جو فرشتوں کا سردار ہو جب بشارت عیسیٰ لے کر پہنچے تو اسے تقی کہا گیا. زکریہ کے گھر یحییٰ کی آمد تو یحییٰ تقی ہو گئے. عیسیٰ کی بشارت لانے والا جبرائیل امین تقی ہو گیا. اور تیسرا مقام سورہ مریم کی آیت نمبر 63، آیت نمبر 63، پروردگار کے الفاظ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اور وہی تو جنت ہے کہ ہم جس کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اسے جو تقی ہوگا. تو جنت کا وارث تقی، فرشتوں کا سردار تقی، زکریا کا بیٹا تقی، اور ان سارے تقیوں کا سردار امام تقی. اب سوچئے گا 25 برس میں کوئی تقی ہوگا؟ 25 برس میں کوئی تقی ہو سکتا ہے؟ 25 برس میں تو لوگ کھیل کود میں لگے ہوتے، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے. یہ 25 برس کل مدت حیات ظاہر میرے مولا کا. 17 برس زمانہ امامت، باقی زمانہ طفولیت کہہ لیجئے 7 سال. ان تمام کو ملا کے دیکھیے 25 سال میں امام تقی کہلاتے. اللہ سوچئے 3 مقامات سے آپ کی خدمت میں لفظ تقی کو استعمال کیا. اور اب امام تقی جواد کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں پیش کروں. فرماتے ثلاث من اعمال الابرار، 3 باتیں ہیں نیک افراد کے اعمال میں. ابرار ایک ہے وظائف الابرار، ایک ہے اعمال الابرار. وظائف الابرار پڑھی جاتی ہے، اعمال الابرار اپنائے جاتے ہیں. اقامت الفرائض واجتناب المحارم یا واجتناب المحارم والاحتراس من الشر فی الدین. 3 بات نیک انسانوں کے اعمال کو امام تقی جواد نے اتفاق سے 3 کے لفظ مکمل کر رہا ہو. 3 کون سی باتیں؟ امام 3 باتیں اعمال ابرار میں شامل. فرائض کو انجام دینا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، اور دین میں اپنے آپ کو شر سے محفوظ رکھنا یا اپنے دین کو بدعتوں سے محفوظ رکھنا. والاحتراس من الشر فی الدین. پھر آپ فرماتے ہیں المومن یحتاج الی 3 خصائل. مومن محتاج ہے 3 خصلتوں کا. بولا کون کون سی؟ توفیق من اللہ، اللہ کی توفیق، اور واعظ من نفسہ، اپنے اندر سے واعظ کا ہونا، اور قبول ممن ینصحہ، اور جو اس کو نصیحت کرے تو قبول کرتا ہو. یہ 3 باتوں کا مومن محتاج ہے. 3 باتیں ابرار کے اعمال میں ہیں. اور تیسرا جملہ 3 کا اور سن لیجئے. ایک 3، دوسرے 3، اور اب تیسرے 3. ارشاد فرماتے مولا 3 باتیں وہ ہیں کہ جو محبت کو کھینچ کے لاتی ہیں. ثلاثن، 3 باتیں تجتلبو بہن المحبہ، تو جلب کرتی ہیں محبت. ان میں سے پہلی بات الانصاف فی المعاشرہ والمواساۃ فی الشدہ والانتباہ والرجوع فی قلب سلیم. امام فرماتے پہلی بات کہ معاشرے میں انصاف، یہ محبت کو پیدا کرنے کے لیے. شدت کے موقع پر مواسات کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا.
اور اپنے دل کو شکوک و شبہات سے دوسروں کے بارے میں محفوظ کرنا اور مہر لگا دینا، یہ محبتوں کو کھینچ کے لاتا۔ امام تقی جواد کے 3 اقوال 3 کے بیان کے ساتھ۔ اور آئیے اب بات کو سمیٹتے ہوئے، امام تقی جواد کی شخصیت بچپن سے جوانی تک کیا عطا ہے، کیا انداز ہے اور کیا محبت ہے۔ کل اتفاق سے ایک جملہ بیان کر رہا تھا، اس کو دہراتے ہوئے کہ امام مسجد نبوی کے اندر، اور ایسے میں قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم پہنچ گئے، اور اس نے امام سے کہا کہ میں دل میں ایک خیال رکھتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں مگر پوچھ نہیں پاتا۔ امام مسکرائے، فرمایا چاہو تو سوال بھی بتا دیں۔ اللہ اکبر، چاہو تو سوال بھی بتا دیں۔ کہنے لگا اس سے بہتر کیا بات ہوگی اگر آپ سوال بتا دیں مجھے؟ کیا تمہارے دل میں سوال ہے کہ امام وقت کون ہے؟ اللہ اکبر، امام وقت کون ہے؟ آسان نہیں ہے۔ معتصم کا زمانہ، اس سے پہلے مامون رشید کا زمانہ، اس کے درمیان کے تمام تر عباسی خلفاء کے ادوار، مشکل ترین زمانہ والا کا ہے۔ امام وقت کون ہے؟ سوال بتایا مولا نے، پھر فرمایا سنو، جواب چاہتے ہو؟ میں امام وقت ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو قاضی القضات، لفظ قاضی بڑا خوفناک ہو گیا آج کل۔ کل بھی قاضی عجیب تھے، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو امام سوال کرتے ہیں یہ قاضی صاحب کہ کوئی دلیل بتائیے، علامت کیا ہے آپ کی؟ علامت امامت کی علامت کیا؟ امام فرماتے ہیں امام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، ائمہ اہل بیت اپنے دائیں ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، اور یہ عصا کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ عصا کا سہارا لیتے تھے۔ جو کائنات کو سہارا دیتے ہوں وہ عصا سے کیا سہارا لیں گے؟ یہ عصا ہاتھ میں اس لیے تھا کہ یہ شان انبیاء ہے، سنت خاتم الانبیاء ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ لکڑی کا عصا ڈھونڈتے ہیں، یہ نبوت کا عصا رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے دادا ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پر دادا سمجھ لیجئے۔ اور جب امام کے ہاتھ میں عصا دیکھا تو آئے، جب امام نے تعارف کرایا اس عصا کا تو ابو حنیفہ قریب آئے، عصا کون سا؟ تو پہلے تو کہنے لگے کہ آپ اتنے ضعیف تو نہیں ہوئے کہ ہاتھ میں عصا آ گیا ہے، اتنے ضعیف تو ابھی نہیں ہوئے آپ۔ امام فرماتے ہیں یہ عصا عصا رسول خدا ہے، اس لیے ہاتھ میں لیا ہے، نہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ اللہ، بس جیسے ہی یہ سنا کہ رسول خدا کا عصا ہے، ٹوٹ پڑے چومنے کے لیے۔ یہی مزاج آج تک ہے، بال ڈھونڈتے ہیں، آل نہیں ڈھونڈتے۔ منہ مبارک سمجھ میں آتا ہے، آل محمد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا جب بڑے ایسے ہوں گے چھوٹے کیسے ہوں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس عصا کے اوپر جو دستہ ہے تھامنے والا، اس پر سے اپنے ہاتھ کو ہٹائیے، ابا کو ہٹائیے، میں چومنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اسے چومنا چاہتے ہو؟ یہ جو رسول خدا کی کھال اور گوشت اور خون ہے، اللہ اکبر، اس سے چومنے پہ تیار نہیں ہو؟ امام نے سمجھا دیا۔ اسی انداز سے عصا ہے امام تقی جواد کے ہاتھ، رسول خدا کی مسجد ہے، قاضی القضات ہے یحییٰ ابن اقسم۔ اس کا یہ کہنا کہ آپ کے پاس امامت کی دلیل کیا ہے؟ آپ غور کیجئے گا، ہمارے یہاں کورٹس کے اندر، عدالتوں میں
ایک ہاتھ میں کہہ لیجئے ایک ہتھوڑے کے انداز میں استعمال کیا جاتا ہے لکڑی کو. اسے آرڈر 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 کر کے وہ 3 دفعہ کہتے ہیں مار کر. اور وہ عدالتوں کا ایک انداز ہے آج کل کا، یہ انگریز کا زمانہ، باہر ترازو اور معیار کوئی نہیں. باہر ترازو اور معیار کوئی نہیں، ہاتھ میں ہتھوڑا ہے لکڑی کا بنا ہوا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو خوب پتا ہے ایک چھڑی ہوتی ہے، تو چھڑی منتقل ہوتی ہے، وہ چھڑی منتقل ہو جس کے ہاتھ میں گئی اس کا اللہ ہی حافظ ہے. ایک چھڑی ہوتی ہے، امام کے ہاتھ میں کیا عصا ہے، اور امام کا عصا. امام فرماتے مجھ سے دلیل پوچھتے ہو کہ میں امام کیسے؟ تو گوشت کی زبان سے نہ سمجھو گے تو لکڑی کی زبان سمجھو. یہ عصا بتائے گا کہ میں امام ہوں کہ نہیں ہوں. عصا نے بولنا شروع کیا، ان مولائی ھذا امام و زماننا، یہی ہیں میرے آقا مولا زمانے کے امام. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ محاورہ چلا کیوں تھا کہ جن کو زبان سے سمجھ میں نہیں آتا وہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے. بات واضح ہو گئی. امام کی شخصیت، امام کا انداز. ابن ابی داؤد پریشان پہنچا معتصم کے دربار سے. ہوا کیا تھا؟ تو ہوا یہ ہے کہ ایک چور کو لایا گیا اور چور نے اقرار کیا چوری کا، اور دربار میں بیٹھے ہوئے علماء نے جب پوچھا معتصم باللہ نے کہ بتاؤ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے، قرآن میں ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تم چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو. ایدیہما، ہاتھوں کو کاٹ دو. اب قرآن تو آ گیا، ہاتھ کہاں سے ہیں؟ اس نے قرآن کو کافی سمجھا، اس کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا. ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاتھ کہاں سے؟ ہاتھ یہاں سے ہے، ہاتھ یہاں سے ہے، یہ ہاتھ یہاں سے ہے، یہ ہاتھ یہاں سے ہے، نہیں معلوم. اور ہوا یہی، جب پوچھا گیا تو مشہور یہ ہے اس واقعے کے ذیل میں کہ 2 نظریات قائم کی علماء نے. ابن ابی داؤد کہتا ہے میں نے جواب دیا تھا کہ ہاتھ کاٹتے ہیں کلائی کے پاس سے، کلائی کے پاس سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. باقی علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے کہا نہیں، کونی کے پاس سے ہاتھ کاٹے جائیں. تو کونی کے پاس سے اور کلائی کے پاس سے 2 قول بنے تمام علماء کے درمیان. لیکن معتصم نے غضب کر دیا. ان علماء کے اختلاف کو دیکھ کر پلٹ گیا امام تقی جواد کی طرف. آپ بتائیے فرزند رسول خدا، پتا چلا چور کے ہاتھ کاٹنے کی آیت تو تھی، سمجھ کس میں تھی؟ قبلہ اگر کتابیں پڑھنے سے انسان صاحب کتاب ہو جاتا تو یہ جتنے یونیورسٹیز بنی ہیں، جتنے کالج بنے، سب بند کر دیے جاتے. بس کتابوں کی مارکیٹ ہوتی اور پھر بعد میں مار پیٹ ہوتی. اور کیا ہوتا؟ اگر استاد نہ ہوتے کیا ہوتا؟ پھر مار پیٹ ہی. تو اب ہاتھ کا مسئلہ ہے. دونوں طرف کے علماء نے اپنے اپنی دلیلیں پیش کی. ایک نے آیت وضو کو لیا، ایک نے آیت تیمم کو لیا. چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، آیت لائے وضو کی. چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، آیت لائے تیمم کی. اللہ اکبر. اور جب معتصم باللہ نے امام سے سوال کیا تو امام نے پہلے تو معذوری ظاہر فرمائی کہ آپ نے پوچھ لیا ان سے کافی ہے، کہ نہیں آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے. تو امام نے پھر اپنا حق ادا فرمایا. ارشاد فرمایا نہ یہاں سے اور نہ یہاں سے،
اس کے ہاتھ کاٹے جائیں 4 انگلیوں کے پاس سے، یہ 4 انگلیاں کاٹ دی جائیں، انگوٹھا اور ہتھیلی چھوڑ دی جائے۔ اب نہ یہ مثال وضو ہے اور نہ مثال تیمم ہے، تو سوال تو بنے گا نا، دلیل کیا ہے؟ امام نے سورہ جن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور جتنے اعضائے سجدہ ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو چونکہ اعضائے سجدہ میں ہتھیلی ہے، اس لیے ہتھیلی بچی تو کلائی بچی، کلائی بچی تو کوہنی بچی۔ بھئی چور کبھی تو نماز پڑھے گا، جب چور نماز پڑھے گا تو اعضائے سجدہ زمین پہ رکھے گا نا، اور یہ انگلیاں اعضائے سجدہ میں شامل نہیں ہیں۔ البتہ انگوٹھا چھوڑ دیا ہے الیکشن کی، ورنہ بایو میٹرک کیسے ہوتا؟ اگر انگوٹھا نہ ہوتا تو پہچان کیسے ہوتی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ جاب تو کرے گا نا پھر یہ، اور اگر 4 انگلیاں کام نہ کریں تو یہ 2 انگوٹھوں سے انسان اپنے لباس کو اوپر کر سکتا ہے۔ بہت غور کیجئے، اپنے لباس کو اوپر کر سکتا ہے، تو یہ 2 انگوٹھے اپنے مقام پر رہ گئے۔ امام کا یہ جملہ، بس آخری بات توسل کے چند جملات کے ساتھ، کیونکہ گھڑی میں تو 8 ابھی بج رہے ہیں، وہ الگ بات، یعنی میں پڑھ بھی رہا ہوں اور وقت رکا ہوا ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ امام تقی جواد کی سیرت اور میلاد کا موضوع ہے، اس لیے چہروں پر بشاشت ہونی چاہیے۔ تو معتصم باللہ کے کان بھرے ابن ابی داؤد نے، اس دن تو مولا کی شان ان پر نمایاں ہو گئی، جو شان چھپانا چاہتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے، اور امام تقی جواد کو زمانے کے باقی العلوم کے انداز سے پہچان لیا گیا، اور حسبنا کتاب اللہ کی بالکل وہ عقیدے کی رد ہو گئی کہ اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو اول کو بھی کافی ہوتی، ان کو بھی کافی ہوتی، نہ انہیں کافی تھی نہ انہیں کافی تھی، اس لیے کہ انہوں نے حدیث سے فدق کو روکا، انہوں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آل محمد سے پوچھا کہاں سے کاٹے جائیں، تو نہ انہیں کتاب کافی نہ انہیں کتاب کافی۔ اللہ اکبر۔ تو امام تقی جواد کے خلاف ایک ماحول بنا، ابن ابی داؤد، اور چونکہ بہت ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ امام تقی جواد کے حوالے سے آپ کی شہادت کا پیش خیمہ یہ واقعہ بنا ہے، اور ایسے کان بھرے گئے، ایسے کان بھرے، ارے آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کر دیا کل؟ سارے وزراء، سارے مشیران، سارے علماء اب یہ سمجھنے لگیں گے کہ خلافت کے اہل آپ نہیں ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک علمی مسئلہ حل نہیں کیا آپ نے ان کو خلافت کا اہل سمجھ لیا، تو اب آپ کی سیٹ تو خطرے میں ہے، اور جب کسی کی کرسی خطرے میں ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے امام تقی جواد کے خلاف وہ زہر کھلانے کی دعوت کا عنوان پیش آیا۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں کہ امام کے بارگاہ سے توسل کیسے کیا جائے، تو 2 رکعت نماز ہے امام تقی جواد کی مخصوص نمازوں میں، اور ہر ایک رکعت میں الحمد کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ بہت لمبی نماز نہیں ہے، ارے اتنا لمبا تو ٹریفک جام ہو کے آپ ہی رک جاتے۔ تو یہ 2 رکعت نماز چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھ کر باوضو جب بھی ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے نہ مسجد شرط ہے نہ مصلی شرط ہے، بس امکان ہو تو سمت قبلہ وقت تکبیر شرط ہے، اور وضو تو پھر مسلسل شرط ہے۔ میں خیال رہے ایسی نماز پڑھتے ہوئے موبائل فون اٹینڈ مت کیجیے گا، جب کسی ایک سے کال پہ بات ہو رہی ہو تو دوسرا ملاتا بھی ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟
آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پہ مصروف ہے. جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو کسی اور سے بات کیوں کریں گے؟ آپ مصروف ہیں. اللہ اکبر. تو امام تقی جواد کی مخصوص نماز پڑھیے اپنی مشکلات کے حل کے لیے. یہ دونوں رکعات میں برابر حساب کتاب ہے. 70 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک سانس میں نہیں، 2 سانسوں میں کم از کم پڑھنا ہے. بسم اللہ کے ساتھ اور 2 سانسوں کے ساتھ پڑھنا. اور یہ 70 اور 70 140 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا، اور ہر 3 مرتبہ پہ قرآن مکمل ہونے کا ثواب مل گئے. تو یہ 2 رکعت نماز کے ہوئی تلاوت کے قرآن کی کتنے جملے شریک ہو گئے. اللہ اکبر. کیا کہنا معصوم کی بارگاہ سے. پھر وہ دعا اللہم رب الارواح الفانیہ والاجساد البالیہ سے اس جو دعا کا آغاز ہے. کتاب کا حوالہ مفاتیح الجنان، 14 معصومین کی نمازوں کا حوالہ. تو یہ دعا پڑھ لیجئے گا. اور آخر میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب خاص حسین بن روح، آپ کی توقیع مبارک آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی. اس میں وہ دعا ہے اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنہ محمد المنتجب. دعا کے کلمات مفاتیح کے اندر موجود، آپ کے ذہن میں محفوظ. صرف 2 سوال. پہلا سوال کہ اس مہینے میں آپ نے کہا 4 ہیں، دعا میں 2 ہیں. دعا میں 2 اماموں کے نام ہیں. امام کتنے اس مہینے میں آئے؟ 4. 2 محمد اور 2 علی. اور ایسے آئے کہ مہینہ شروع محمد سے ہوا، مہینے کو عروج علی سے ملا. ایک نے علم کو شگافتہ کیا، ایک نے کعبے کی دیوار میں شق کر دیا. اللہم صلی اللہ. اور اتفاق سے یہ دونوں ہی نام نہیں دعا کے اندر. اس دعا میں دونوں ہی نام نہیں ہیں. تو پہلا مسئلہ کہ عام طور پہ توقیعات مبارک مقدسہ از ناحیہ سامرہ سوالات کے جوابات میں آیا کرتی تھی. دوسرا حوالہ کہ چونکہ امام تقی جواد ماہ رمضان کی 9 تاریخ آپ کی ولادت باسعادت کا دوسرا حوالہ ہے، اور امام ہادی امام نقی علیہ السلام کی آمد کا دوسرا حوالہ ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ. اور چونکہ یہ 2 امام ایسے ہیں کہ جنہیں عام طور پہ لوگ امام سمجھ نہیں پائے ان کے بچپن میں امامت کی ابتدا کے اعتبار سے، اس لیے خاص طور سے حضرت حجت نے ان دونوں اماموں کا نام لے کے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں 2 مولودین کے واسطے سے، 2 مولود، وہ 2 تو مشہور ہیں، محمد باقر اور امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مشہور ہیں. البتہ یہ 2، ان 2 کا واسطہ دے کے دعا مانگی ہے رجب کے مہینے میں خاص طور سے. اور پھر مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے امام تقی جواد بہترین وسیلہ ہے. جس کا مسئلہ رزق و روزی کا ہو، امام تقی جواد. اور کیا لفظ جواد کو استعمال کرے، کم از کم مناجات امیر المومنین پڑھے، انت الجواد وانا البخیل وهل يرحم الجواد الا البخیل وهل يرحم البخیل الا الجواد. ترجمہ کیا ہے اس کا؟
مولا یا اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہے جواد، میں ہوں بخیل۔ اور کیا بخیل پر جواد کے سوا کوئی اور بھی رحم کرتا ہے؟ تو اب یوں کہیے کہ پروردگار میں بخیل، تو جواد، تیرے حجت بھی جواد ہے، تو جواد تجھے تیرے جواد کا واسطہ، میری مشکل کو حل کر دے، پریشانی کو دور کر دے، فقر و غربت سے بچا لے، مہنگائی کے طوفان میں عزت کو لٹنے سے بچا لے۔ پروردگار رزق حلال میں اتنی کفایت فرما، پہلے میں 4 روٹی کھاتا تھا تب پیٹ بھرتا تھا پروردگار، اب 4 روٹی کے خرچے میں 1 روٹی آتی ہے، وہ 1 روٹی تو ایسی کر دے کہ اس سے میرا شکم سیر ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔